بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا حکم اور 5 وقت نماز کے اوقات کا ذکر مختلف مقامات پر متفرق انداز میں موجود ہے، جیسا کہ فجر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کا حکم سورہ ہود کی اس آیت میں آیا ہے۔ پھر ایک اور جگہ فجر، ظہر اور عشاء کی نماز کے اوقات کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں موجود ہے۔ پھر نماز ظہر اور عصر کی تعلیم اور اس کا حکم سورہ روم کی اس آیت میں موجود ہے۔ ان تمام آیات میں نمازوں کے اوقات میں فجر کے مٹتے ہوئے اندھیرے دن کی آمد کی علامت ہیں، اور پھر ظہر، عصر اور مغرب کے اوقات دن کو 3 پہروں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور پھر وقت عشاء رات کی گہری ہوتی ہوئی تاریکیوں کے آغاز کا پتہ دیتی ہیں۔ اچھا، بہت سارے مسلمان اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ قرآن میں صرف 3 نمازوں کے اوقات کا ذکر آیا ہے، حالانکہ 5 نمازوں کی تعلیم اور حکم قرآن میں دلیل کے طور پر درج ہے، اور دوسری نمازوں اور ان کے اوقات کا ذکر بھی قرآن ہی میں موجود ہے۔ اس لیے صرف 3 نمازوں کے علاوہ باقی 2 نمازوں کے ان قرآنی ثبوت کو ماننا اور ایمان لانا بھی مسلمان پر لازم ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کے مطابق 5 نمازوں کے اوقات کی تقسیم کے پیچھے قدرت کا اصل مقصد کیا ہے، وہ جان لیں، سمجھ لیں۔ ابھی وضاحت جاری ہے، اسے توجہ سے سمجھیں، اور اگر آپ بڑے دل والے ہیں تو اس آگہی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں، اس سے آپ کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ فجر کا وقت اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ انسان کو سورج سے پہلے اپنی نیند اور کاہلی کو شکست دے کر گھر سے مسجد کی طرف نکل جانا چاہیے، تاکہ اس مبارک وقت کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ لی جائیں، اور یہ ہمیشہ باطنی طور پر کامیاب، تندرست اور بابرکت رہنے کا مخفی نسخہ بھی ہے۔ پھر دن کا اجالا پھیلتے ہی رب کے فضل اور رزق کے تلاش میں نکل جاؤ۔ اس کے بعد وقت نماز ظہر انسان کو تھوڑا ریلیکس کرنے کے لیے فرصت کے لمحات فراہم کرتا ہے، تاکہ کچھ کھا پی لو اور اپنے خالق اور رازق کا شکر ادا کر لو۔ اس کے بعد نماز عصر دن کا وہ پہر ہے جو انسان کو دن کے ڈھلنے کا ہی پتہ نہیں دیتا۔ دراصل عقل والوں کے لیے اس میں ایک نشانی ہے جو عمر ڈھلنے اور فکر آخرت پیدا کرنے کی سوچ مہیا کرتی ہے، مطلب اپنے گھر لوٹ جانے کا اشارہ دیتی ہے۔ اس لیے نماز عصر ادا کر کے اپنے رب کو راضی کر لو۔ اس کے بعد مغرب روشن دن کے دفتر بند کرنے اتر آتی ہے، تب پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ جس نے دن کا اجالا اور فضل اور رزق عطا کیا۔ اس کے بعد کھانا پینا کر کے تھوڑی چہل قدمی کرتے ہوئے اپنے مالک حقیقی کی تسبیح بیان کرو اور اس کی نشانیوں پر غور و فکر کرو۔ اور پھر نماز عشاء کا وقت انسان کو گھر کی 4 دیواری اور چھت کے نیچے رہنے اور آرام کرنے کی تلقین کرتا ہے، تاکہ انسان رب تعالیٰ کی بندگی ادا کر کے خود کو اللہ کی پناہ میں دے دے، اور دعا کرو کہ پروردگار رات کی تاریکی کے ہر ایک شر سے محفوظ رکھے، جن کی حقیقت اس آیت میں بیان کر دی گئی ہے۔ پھر مالک کائنات چاہتا ہے کہ اس کا فرما بردار بندہ نماز عشاء کے بعد فوری آرام کرے، کیونکہ اس آیت کے مطابق اللہ پاک نے رات صرف آرام کرنے کے لیے بنائی ہے۔ اور یاد رکھیں، اس نے جو چیز یا نعمت جس فطرت پر جس مقصد کے لیے پیدا کی ہے، اس کے استعمال کا درست اور مثبت احکام اور نشانیاں بھی نازل فرمائی ہیں، اور رات کی تاریکیوں میں کئی باطنی راز اور حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ مثلا رات کے شر اور نیند کی حالت میں انسان کی روح کا قبض کر لینا، جس کا حوالہ یہ آیت ہے۔ لیکن افسوس، آج کا مسلمان ان اوقات کا مقصد نہیں سمجھ سکے۔ حکم الہی کی اطاعت کرنا تو دور، احترام بھی باقی نہیں رہا۔ الٹا انسان اپنی فطرت اور قدرت کے مقرر کردہ اصولوں کے خلاف زندگی جی رہا ہے۔
رات ہوتے ہی گھروں میں رہنے کی تلقین پسے پشت ڈال کر ہمارے شہروں میں تو شام کے بعد دن نکلنے کا رواج عام ہو چکا ہے۔ اس لیے راتوں کے برے اثرات اور اندھیروں میں اترنے والے شر سے اب شاید کوئی بھی محفوظ نہیں رہا۔ مسلمان سورج سے پہلے جاگنے کی بجائے 10-11 بجے تک سوئے نہیں اٹھتے، اس لیے وقت فجر کی مخفی روحانی سوغات و برکات اور سحر انگیزی کے جسمانی فوائد سے محروم ہے۔ ہر طرف اسی لیے بے برکتی، پریشانیاں اور ظاہری و باطنی بیماریاں عام ہو چکی ہیں۔ آگہی ٹی وی کے ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔